ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے حافظ نصیر احمد ارار صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری JUI لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حالیہ انتخابات کے نتائج کے بعد JUI کی سیاست کس رخ کی طرف جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور بات چیت کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے، تو ہمارے لیے ان انتخابات میں آنے والا رزلٹ کوئی خلاف توقع نہیں ہے، کیونکہ ہمیں JUI کی سیاسی پوزیشن کا بھی اندازہ ہے، JUI کے ووٹ بینک کا بھی پتہ ہے، اور بالخصوص جو JUI کے ورکر کی صلاحیت ہے اور وہاں ان کی جو خیبر پختونخوا کے اضلاع میں، اس کی تحصیلوں میں، بلکہ اس کی UCs تک، یونین کونسل لیول تک جو ان کا ایک تنظیمی سرگرمیاں اور ان کی جو بنیاد ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ رزلٹ کوئی خلاف توقع نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی رزلٹ ہے جو 2018 کے الیکشن میں بھی آنا تھا، لیکن اس پر شب خون مارا گیا اور اس کے نتیجے میں JUI کو عوامی نمائندگی سے محروم رکھا گیا، ایوانوں سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ آج کا یہ رزلٹ بھی اسی رزلٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہاں، جو لوگ اس حوالے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ جمعیت مستقبل میں سیاسی حوالے سے ایکٹیو رہے گی یا نہیں رہے گی، یا اس کا مستقبل کی سیاست میں کوئی کردار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ ان کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ جمعیت نے گزشتہ 3-4 سالوں میں جو کردار ادا کیا ہے، تو اس نے عوام کے حقوق پر بات کی ہے، اپوزیشن کی ایک توانا آواز بن کر ابھری ہے۔ یعنی کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اصل اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ اب اصل اپوزیشن کا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی ادا کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہے کون؟ صرف ہم نہیں سمجھتے، یہ تو پورا پاکستان سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کے حالات کو۔ وہ تجزیہ کار، تجزیہ نگار جو پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں بالخصوص پاکستان میں جس شخص نے یا جس جماعت نے حقیقی اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے یا حقیقی کردار ادا کیا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ تو بلدیاتی جو انتخابات ہیں، کہ یہ سیاسی عمل نہیں تھا؟ بلدیاتی انتخابات تو سیاسی عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو MPAs کے الیکشن ہوتے ہیں یا MNAs کے الیکشن ہوتے ہیں، یعنی صوبائی اور قومی لیول کا جو الیکشن کمپین ہوتی ہے، وہ تو ایک خاص لیول ہے، ایک بلند سطح کا الیکشن ہے، لیکن سیاسی عمل کی بنیاد تو یہ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، اس کا سسٹم ہوتا ہے، جس میں ایک سیاسی ورکر کو اپنے ووٹر تک براہ راست جانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ JUI سیاسی جماعت ہے؟ JUI روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن ایک حقیقی سیاسی جماعت ہے، اور اس سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ وہ ایک مذہبی اور ایک اس دینی رنگ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے۔ لیکن اس پہ چودھری فؤاد حسین صاحب کا کہنا کہ یہ ایک تشدد پسندانہ متشدد اور ایسی جماعت کا حکمرانی میں آ جانا یا ایسی جماعت کا جیت جانا لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیان کو پر تبصرے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستانی سیاست میں 2 طرح کے عناصر ہیں۔ ایک وہ عنصر ہے جو پاکستان میں نظریاتی سیاست کا علمبردار رہا، اصول کا، نظریات کا، ان کی سیاست کے پیچھے ان کی خاص فکر ہے، ان کی سیاسی تاریخ ہے، ان کا سیاسی نظریہ ہے، ان کے سیاسی اصول ہیں۔ ایک تو وہ جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر چلتے ہیں۔ مفاداتی سیاست کی بنیاد پر مال بنانا، سیاست کے لیے سیاست کی بنیاد پر عہدے بٹورنا، سیاست کی بنیاد پر کوئی منصب حاصل کر لینا، اور پھر ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا۔ فواد چودھری صاحب اور ان جیسے جو اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، اس قبیلے کے جو لوگ ہیں، ان کا مطمع نظر ہمیشہ مفادات رہا ہے۔ یہ کبھی مشرف کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، کبھی زرداری کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، کبھی نواز شریف کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، کبھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں آپ کا مستقبل کیا ہے،
آپ مستقبل میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو میں آپ کو یقینی بنیاد پر کہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مستقبل میں عمران خان کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ مستقبل کے حالات کو دیکھیں گے، جو مستقبل کے حالات ہوں گے سن لیجئے۔ لہٰذا اس کا یہ بیان دراصل اپنی جو انہوں نے چشمہ لگا رکھا ہے اسی میں وہ دوسروں کو، اسی رنگ میں دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست ہے، ایک تو وہ نظریات پر مبنی ہے، دوسرا جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک تاریخی کردار رکھتی ہے۔ اگر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام سیاسی رول ادا نہیں کر رہی ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں اور کون سی سیاسی جماعت ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام کسی آپ نے کہا کہ پاکستان کے بننے سے لے کے اب تک اور اس کے بعد بھی جے یو آئی کا، جمعیت علماء اسلام کا ایک سیاسی رول رہا ہے۔ 1973 کے آئین میں بھی کوئی سیاسی رول ہے؟ 1973 کے آئین میں سے اگر جمعیت علماء اسلام اور اس کی لیڈرشپ جو مولانا مفتی محمود تھے، مفکر اسلام کے نام سے مشہور تھے، پاکستان کے صف اول کے سیاسی رہنما تھے، یعنی پاکستان کی دینی رہنماؤں میں بھی ان کا ایک مین کردار تھا اور ایک صف اول کے رہنما شمار ہوتے تھے، ایک مفتی اعظم کہلاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی ان کا ایک بڑا، سیاسی لیڈروں میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ بلکہ 1977 کی جو تحریک ہے، اس تحریک میں اس دور کی تمام سیاسی لیڈرشپ کی قیادت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن مفتی محمود تھے۔ 1973 کا آئین بنانے میں مفتی محمود کا بنیادی کردار ہے، وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس کے پہلے عالم دین تھے جو وزیر اعلیٰ بنے، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ پاکستان میں اگر جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کی سیاست تو 1947 سے کیا، 1947 سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کا کردار نہ ہوتا تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کہا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے، مولانا ظفر احمد عثمانی نے اور ان کے رفقا نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پاکستان بنانے والے یہ لوگ ہیں۔ پھر پاکستان میں یحییٰ خان کی آمریت ہے، جنرل ایوب کی آمریت ہے، اور ان کے وہ ماشاء اللہ ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہی جمعیت علماء اسلام۔ اس زمانے میں تو فواد چودھری جیسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ اس وقت انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور ان کے گھوڑوں کی مالشیں کرتے تھے، جو آج پاکستان کی سیاست کے علمبردار بنے ہوئے۔ کیا سیاسی جماعتوں اور نمائندوں کو تشدد پسندانہ کہنا جمہوری عمل ہے؟ نہیں، یہ تو جمہوری عمل نہیں ہے، یہ ایک جمہوری روایات کی توہین ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو حکومت کا ایک اہم فرد ہے، ریاست اس کی حکومت کی ایک ترجمانی کرتے ہوئے وہ بات چیت کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں، یا تو ان کو عقل نہیں ہے کہ بولنا کیسے ہے، یا بولنے سے پہلے یہ لوگ ہوش میں نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات چیت کیا کرنی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو سیاسی روایات کا، سیاسی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر کہلاتی ہیں، کیا اس وقت پاکستان ایسی باتوں کا متحمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، پاکستان ایسی باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ شدت پسندی نے اور آئین کی خلاف ورزیوں نے، تشدد نے، وائلیشن جو ہوتی رہی ہیں، بلکہ مسلح تحریکوں نے پاکستان کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں، جے یو آئی کی قیادت وہ ہے جس نے پاکستان کے انتہا پسندوں کا راستہ روکا ہے۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر جو لوگ اسلحہ اٹھا کر نکل رہے تھے، جے یو آئی ان کے لیے سد سکندری بنی تھی۔ جے یو آئی کی قیادت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ جے یو آئی کی لیڈرشپ کی، ٹاپ لیڈرشپ کے کتنے لوگ اس جرم میں شہید کیے گئے کہ وہ پاکستان میں جمہوری جد و جہد کے علمبردار تھے، وہ مسلح جد و جہد کو، تشدد کے راستے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خود مولانا فضل الرحمان پر خود کچھ حملے نہیں ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پر حملے نہیں ہوئے، خود جمعیت علماء کے ایم این ایز کو شہید نہیں کیا گیا، ان کے مختلف کارکنان کو اور ان کے عہدیداروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ان کی سزا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کو اس جرم کی سزا دی گئی کہ وہ پاکستان میں مسلح جد و جہد کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور وہ پاکستان کے آئین اور اس کی سیاسی روایات کے ساتھ کھڑے تھے، اور پاکستان میں جمہوری طرز عمل کا ساتھ دے رہے تھے۔ احتجاج جہاں پہ دوسری جماعتیں کرتی ہیں، اگر وہاں پہ کوئی مذہبی یا ایسی جماعت جو جس کا ذرا مذہب سے زیادہ لگاؤ ہو، ایسی جماعت جب احتجاج کرتی ہے تو ہم اس کو شدت پسندی کی طرف کیوں اس کو منسوب کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یا تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، حکومتی ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، یا تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں تشدد پیدا کیا جائے، ان ہنگاموں کے ذریعے انہوں نے کچھ مفادات یا مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں
کہ جو یہاں پر تشدد کا راستہ ہموار کر کے اپنے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، آتے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے نہ کبھی یہ راستہ اختیار کیا ہے، نہ اس کی کبھی حمایت کی ہے، نہ ہی کبھی کر سکتی۔ جمعیت علماء پرامن احتجاج پر یقین رکھتی ہے، اس کو جمہوری عمل کا حصہ قرار دیتی ہے، تشدد کو، وائلیشن کو اور اس توڑ پھوڑ کو، جلاؤ گھراؤ کو جمعیت علماء اسلام کی روایات اور تاریخ میں نہ کبھی اس کی حمایت کی ہے، نہ اس کے کردار پر ایسا کوئی دھبا موجود ہے، نہ ہی وہ اس کی حمایت کرتی ہے۔ کیا جے یو آئی نے کبھی اپنے احتجاج میں تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے یا کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ نہیں جی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جمعیت کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ، کوئی حوالہ آپ پیش نہیں کر سکتے، بلکہ ابھی تو حالیہ دنوں میں دیکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت کر رہی ہے، یہ لوگ کیسے اقتدار میں آئے اس بحث سے قطع نظر، انہوں نے جو یہ دھرنا دیا تھا، اس دھرنے کے نتیجے میں وائلیشن نہیں ہوا، اس دھرنے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی توہین نہیں کی گئی، وہاں پر شلواریں نہیں لٹکائی گئیں، وہاں پولیس والوں کو پکڑ کر نہیں مارا گیا، وہاں ڈی ایس پی کو گریبان سے نہیں پکڑا گیا، وہاں سول نافرمانی کی بات نہیں کی گئی، وہاں خود پی ٹی آئی کے سربراہ نے جو آج لوگوں کو درس دے رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے بل نہیں جلائے تھے۔ یہ تو ساری کی ساری ریاست اور سے بغاوت کی باتیں تھیں، اور ریاست سے بغاوت کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ اسی اسلام آباد میں، اسی راستوں پر، انہی شاہراہوں پر جے یو آئی نے بھی دھرنا دیا۔ کراچی سے جے یو آئی کا کارواں چلا آزادی مارچ کے نام سے اور اسلام آباد تک پہنچا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے بلوچستان کے راستوں سے لوگ آئے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، اور پھر کہاں گوادر کی بندرگاہ سے لوگ چلے اور لاہور پہنچے، اور لاہور سے وہ اسلام آباد پہنچے۔ آپ میڈیا کے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا، کوئی ایک پتا بھی کسی جگہ ٹوٹا ہو، کسی انسان کو یا کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، ایک پتا بھی ٹوٹا ہو۔ یہاں لاہور میں احتجاج ہوا، مینار پاکستان آزادی چوک میں جے یو آئی کا دھرنا جاری تھا، جلسہ جاری تھا، اور اس کی لیڈرشپ موجود تھی، ہزاروں لاکھوں کارکنان موجود تھے، سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں موجود تھیں، اور درمیان میں میٹرو بھی چل رہی تھی۔ یہ روایت پوری دنیا میں گئی، یہ امیج پوری دنیا میں گیا کہ مذہبی لوگ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی کلچر اور سیاسی روایات پر چلنے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے روڈ بھی بلاک نہیں ہونے دی، کہ درمیان سے میٹرو بھی گزر رہی تھی، بس بھی گزر رہی تھی، اور دو طرف احتجاج بھی جاری تھا۔ اس سے پہلے یہ روایت کبھی پاکستان میں سامنے آئی؟ دنیا نے اس کو دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب صاحب، جو آپ کی بات سے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ احتجاج کرنا جو ہے سب کا آئینی حق ہے، بالکل آئینی حق، تمام جماعتوں کے پاس ہے، اور ہر جماعت کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، اور آپ کی جماعت جو ہے اس نے ایک مثال قائم کی احتجاج کرتے ہوئے کہ کسی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے جو دوسری جماعتوں کے لیے بھی ہے، اور ایسے ہی عمل سے جو ہے وہ سیاست آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی چیزوں سے جو جمہوریت میچور ہوتی ہے۔ تو آپ جو نیکسٹ سٹیپ، جو سیکنڈ ٹینیور ہے انتخابات کا کے پی کے میں، اس میں آپ جے یو آئی ایف کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو الحمدللہ اپنا مستقبل روشن دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہمیں ہر حال میں قربانی دینی ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات میں جو جے یو آئی کی ایک تاریخی کامیابی ہے، ہماری یہ اصل منزل نہیں ہے، ہماری منزل یہ نہیں ہے، یہ تو ایک پڑاؤ ہے، یہ ایک چیز حاصل ہوئی ہے ہمارے کارکنوں کی محنت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو برابر کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری منزل اس ملک میں، اس ملک کا وہ نظام ہے، وہ ظالمانہ نظام ہے کہ جس نے غریب کو چکی میں پیسا ہے، مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں مل رہی۔ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اسلام نام کی چیز یہاں کوئی نہیں مل رہی، یہاں ادارے بک رہے ہیں، یہاں لوگ بک رہے ہیں، اور بین الاقوامی دنیا کے ان اداروں کے ہاتھ پر اس ملک کو آج گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اب تو لوگ خود کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اس ملک کے اثاثے جو ہیں وہ رہن رکھ دیے گئے ہیں۔ تو ہم نے اس ملک کو اس کی حقیقی آزادی کی طرف لے جانا ہے، اس کی حقیقی منزل کی طرف پہنچانا ہے، اس کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی ملک بنانا ہے، ہماری منزل وہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے آپ کے پی کے بعد پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں کیا مستقبل جی دیکھتے ہیں؟ بالکل، خیبر پختونخوا ایک مثال ہے ہمارے سامنے، اس کے بعد بلوچستان ہے، بلوچستان میں
کام جمعیت کا جو ہے وہ ایک منظم کام ہے. سندھ ہے وہ ہمارا ہدف ہے، پنجاب ہمارا ہدف ہے. اگرچہ ماضی میں پچھلے 2-3 اشروں میں جمعیت علماء کو پنجاب سے خاطر خواہ ووٹ نہیں مل سکا، اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں جن پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن اب جو جمعیت کی قیادت نے بیانیہ رکھا ہے قوم کے سامنے، اور پچھلے 3-4 سالوں میں جیسے میں نے بتایا کہ حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے، تو جمعیت کی قیادت کو اور اس کے موقف کو، اس کے بیانیے کو پنجاب اور سندھ کے عوام بھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں. کے پی کے الیکشن کے بعد کیا باقی صوبوں میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں، سندھ میں آپ الیکشن ہوتے، بلدیاتی الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، اناؤنس تو کیے گئے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے. اور الیکشن جو ہے انتخابی عمل سے ہی ملک آگے بڑھے گا، اور عوام کو انہی انتخابات کے ذریعے ان کے حقیقی جو مسائل کے حل کے لیے راستہ ملے گا. جب ان کے نمائندگان ان کے دہلیز پر پہنچیں گے تو ہم جمہوری عمل سے جب وابستہ ہیں تو ہم تو الیکشن کے نہ ہونے کو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. جی جناب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے حافظ نصیر احمد اسرار صاحب، جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں JUI لاہور کے. ان سے گفتگو ہوئی، اور جو اپنا اس گفتگو کا حاصل سیر یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، احتجاج سب کا حق حاصل، سب کو حق حاصل ہے، اور ایک جمہوری عمل ہے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اور اس کا اسی لیے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ حکومت وقت تک پہنچ سکے. اور یہ عمل اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب جمہوری ہو، اور کسی بھی جمہوری جماعت کو، سیاسی جماعت کو تشدد پسند جماعت کہنا اس وقت ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو ڈیلی پبلک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.